الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. خلافت اللہ پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی، اور انسان عالم وجود میں، عالم خلقت میں اس کی مخلوقات پر پروردگار کا خلیفہ اور پروردگار کا جانشین ہے. زیارت کے حوالے سے کہ زیارت ہے معصومین میں معصومین کے فضائل، گفتگو اس پر بہت کم ہو سکی. انشاءاللہ آپ حضرات کی دعا رہی تو پھر کبھی کسی موقع پر اس بات کو تفصیل کے ساتھ مزید پیش کیا جائے گا. نام صرف میں لے لوں تاکہ نام آپ کے ذہنوں میں رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کل بڑے غیر مناسب حالات میں آپ نے میری مجلس سنی، جس کے لیے میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ انشاءاللہ بی بی سیدہ آپ کو آپ کی اس برداشت کا، اس صبر کا، حوصلے کا اجر دیں انشاءاللہ، اور اپنے فرزند کے عزاداروں میں سے شمار کریں. زیارت آل یاسین، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ، زیارت امین اللہ، یہ 4 زیارتیں تھیں جس میں سے صرف زیارت امین اللہ پر کسی حد تک گفتگو ہوئی. اور اس زیارت کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو مومن زیارت پڑھتا ہے، روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ ہمارا جو بھی چاہنے والا ہم میں سے کسی کے بھی روضے کے پاس جا کر یہ زیارت پڑھے گا، ملائکہ نور کی مہر لگا کر، روشنی کی، نور کی ایک نورانی مہر لگا کر ختمی مرتبت کی خدمت میں لے جائیں گے. اور جب ہمارے 12ویں آقا کا ظہور ہوگا تو ہماری وہ زیارت ہمارے نام سے ہمارے 12ویں آقا اور سید و سردار اور مولا کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اور انشاءاللہ ہم اسی زیارت کے مطالب اور نکات کو اپنی روح میں اتارنے کی وجہ سے اور اس کی تلاوت کی وجہ سے انشاءاللہ پنجتن کے صدقے میں جنت میں جائیں گے. دوسری زیارت جو زیارت جامع کبیرہ ہے، طویل زیارت ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ائمہ معصومین نے آپ کو عام لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہے. ہاں، آپ کا مرج تقلید ہے، اس کا فتویٰ پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں. ابھی شب عاشورہ ہے، عاشور آئے گا، زنجیر زنی ہوگی، قمع زنی ہوگی. میری ہاتھ جوڑ کر تمام زنجیر مارنے والوں سے، قمع مارنے والوں سے 10 بستہ گزارش ہے. اور وہ لوگ کہ جن کا مرج ان کو اجازت نہیں دیتا، بھائی آپ کا مرج اجازت نہیں دیتا، نہیں مارتے، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس بیچارے بندے خدا کا مرج اجازت دیتا ہے، یہ مارتا ہے، قمع بھی زنجیر بھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تلخ کلامی سے پرہیز کیا جائے، سید الشہداء کی عزاداری کو ہر قسم کی چپقلش، اختلافات، تنازع سے دور رکھا جائے. صرف اور صرف یا حسین یا حسین یا عباس کی صدائیں بلند ہوں، اور حسین پر گریہ کرتے ہوئے آپ جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دیں. زیارت جامع کبیرہ کہاں سے گفتگو شروع کی جائے؟ حضرت امام ابی الحسن علی ابن محمد النقی الہادی، راوی آتا ہے موسیٰ ابن عبداللہ نخعی، امام کا شاگرد ہے. خوب توجہ کیجئے گا. غلو، آپ نے غلو کر دیا، وہ مقصر ہیں، آپ غالی ہیں، آپ مقصر ہیں، وہ غالی ہیں، آپ غالی، میں مقصر، میں غالی، آپ مقصر. چلیے 10ویں امام کی بارگاہ میں کہ غالی اور مقصر کا سلسلہ آخر ہے کیا، کہ کس طرح سے غلو ہے کیا. اور علامہ مجلسی کے والد بزرگوار نے بڑا عجیب جملہ لکھا زیارت جامع کبیرہ کی شرح کرتے ہوئے. پہلے میں اس راوی کا واقعہ بتاؤں. آتا ہے خدمت میں کس کی؟ 10ویں امام کی. پہلی چیز سیکھی، دینی تعلیمات کو ان جگہوں سے لیجئے
کہ جو ذمہ داری کے ساتھ آپ کو دینی تعلیمات دیتے ہیں. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے انتخاب کا آپ کو حق نہیں ہے. جو چیز واضح سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے پھر کہا فقہی مسائل میں آپ کا مرجع موجود ہے، اور باقی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں موجود ہے، امام کی برکت آپ کے گھر میں موجود ہے، مفاتیح آپ کے گھر میں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ آپ کے گھر میں موجود ہے. اس کا مطالعہ کرنے کی کہیں سے بھی، صحیفہ سجادیہ کو بیچ میں سے کھولے مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، ترجمہ پڑھنے کی کم از کم عادت ڈالیے. اگرچہ ثواب عربی کا ہے کیونکہ الفاظ حجت خدا کی زبان سے عربی میں نکلے ہوئے. تو راوی آتا ہے اور کہتا ہے یبن رسول اللہ علمنی قولا اقولہ بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم. راوی کی سطح دیکھیے، امام ایک ٹھاٹے مارتا ہوا دریائے علم و معرفت ہے. اس سے متصل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ نسبت کو سمجھو، امام کی عصمت کو سمجھو، امام کے علم کو سمجھو. کیا کہہ رہا ہے راوی آ کر؟ رسمی گفتگو نہیں ہے، تکلف نہیں ہے. مشہد جاؤں گا نعوذ باللہ، مردے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ہم نہیں جاتے، ہم زندہ امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے جاتے ہیں. ہم زری کو اس لیے چومتے کہ یبن رسول اللہ آپ کا ظاہر ہوں، آپ کے سامنے آیا ہوں. میں نے دوسرے دن کیا عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یرون مقامی، آپ کا امام وقت آپ کے مقام کو جانتا ہے. کتنا تقدس آپ میں ہے، کتنا مجھ میں ہے، کتنی چالاکیاں عیاریاں مجھ میں ہیں، کتنی آپ میں ہیں. امام کے سامنے جائے انسان ایمانداری کے ساتھ، یبن رسول اللہ جیسا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے ویسا کر دیجئے کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے. پرسوں کی تقریر یاد ہے نا کہ اشتہی ان اعرف کیف انا عندک. یبن رسول اللہ یہ بتائیے، 8ویں امام آتا ہے راوی کہ میں آپ کے دل میں کس جگہ پر ہوں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. امام نے کیا فرمایا تھا؟ فانظر کیف انا عندک، اپنے دل میں دیکھ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی محبت کو جانچنے کے لیے، محبت کی جانچ پڑتال کے لیے آپ کو کسی مولوی، ذاکر، خطیب، امامے والے، شیروانی والے، نوحہ خان، مرثیہ خان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں جتنی محبت ہے آپ جانیں، آپ کا مولا جانے. دوسری علامت کیا ہے محبت؟ اور وہ تمام سلسلہ. علامت کیا ہے محبت کی؟ میں اب آخری مجلس سے تو سمیٹ رہا ہوں تمام چیزوں کو. من تذکر بمصابنا، من ذکرنا عنده، من ذکرنا، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، جس کو ہم یاد آ جائیں، جو ہمارا ذکر کرے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. ادھر ادھر کی بات سننے کی ضرورت کیا ہے؟ بی بی زینب پورا آپ کے لیے روحی غذا فراہم کر کے گئی ہیں، آپ کی روح کی غذا فراہم کر کے گئی. بچوں کی تربیت کرو. صبح عاشور اگر جلوس میں جائے، مجلس میں جائے، اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلانی قمیض کے ساتھ کون سی شلوار یا ٹراؤزر پہنوں، جوتے کا یہ کلر صحیح ہے یا وہ کلر، عاشور کا دن ان چونچلوں کے لیے نہیں ہے. چلی گئی وہ مائیں قبروں میں، چلے گئے وہ باپ کہ جو کنگھی نہیں کرتے تھے عاشور کے دن شب عاشور، چلے گئے وہ لوگ جیسا کپڑا ملا پہن کے چلے گئے. عزاداری کے طریقے کو سمجھو. تمہاری طرف معاملہ فاطمہ زہرا ہے، ملائکہ نہیں ہے. فاطمہ زہرا ہے، رسول خدا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن ہیں، وقت کا امام ہے. ان کے ساتھ اپنے معاملے کو رکھو عزاداری میں. میں نے 3 مرحلے بتائے تھے کل صبح عاشور. آج روایات عجیب ہیں زیارت کی. ایک دفعہ ہے کہ آپ زیارت جا کر کرتے ہیں، فلاں زیارت پڑھو، فلاں زیارت پڑھو امام کے پاس، فلاں دعا پڑھو، اس کا ثواب ہے. لیکن میں کیا کہوں اس ہستی کی منزلت کہ جس کے بارے میں خدا کی زبان یہ کہہ رہی ہے
من بات عند قبرہ یوم عاشورہ، جس کے بارے میں خدا کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ من بات عند قبرہ یوم عاشورہ، من بات لیلۃ عاشورہ، جو حسین کی قبر کے پاس رہے پوری عاشور کی رات، جو حسین کی قبر کے پاس جب سے عاشور کا سورج طلوع ہو اور ڈوب جائے۔ دو مرحلے ہیں مولا کی زیارت کے۔ پہلا مرحلہ شب عاشور پوری گزارے، یعنی کیا مطلب؟ مغرب کی اذان سے لے کر صبح کی اذان تک بیٹھا رہے۔ دوسرا مرحلہ شب عاشور نہیں جا سکے، عاشور کا سورج نکلے تم حرم میں تھے، اور جب عاشور کا سورج ڈوبا تم حرم سے باہر آئے، ظل باقیا عندہ، گریے میں رہے، عزاداری میں رہے، تم نے دعا کوئی نہیں پڑھی، عزاداری کچھ نہیں کی، قرآن نہیں کھولا، منزلت سمجھو اپنے آقا کی، فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، عظیم ترین ثواب ہوگا۔ اس کی قبر کی منزلت کیا سمجھو گے کہ جس کی قبر پر وقت گزارنا عاشور کا تمہارے گناہ بخشوا دے۔ اب سمجھ میں آیا؟ قد طہرنا بولایتک، بی بی تیری ولایت کے صدقے میں ہم پاک ہو گئے۔ طہارت اتنی ہے کہ اس کے بیٹے کی قبر کے پاس جا کر عاشور کی شب گزارو گناہ معاف ہو گئے، عاشور کا دن گزارو گناہ معاف ہو گئے۔ مولانا یہ کیا بات کر دی؟ بھائی جھگڑا مجھ سے مت کرو، قرآن ناطق سے کرو کہ جس نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ من سقى الماء، جو عاشور کے دن حسین کے زائرین کو پانی پلائے، فَكَأَنَّمَا سَقَى الْمَاءَ لِعَصْفِ عَسْكَرِهِ، اس کو ثواب یہ ملے گا کہ حسن حسین کے لشکر کو عاشور میں پانی پلایا۔ یعنی کیا مطلب؟ سمجھے مالکوں کا کرم، سمجھے سخاوت والوں کا کرم، کریموں کا کرم سمجھے۔ لشکر کو حسین کے پانی پلانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جو اتنا کرم بانٹے کہ میرے زائروں کو پانی پلاؤ، تمہیں عباس کے برابر قیامت میں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے، اس کے کرم کا اندازہ کیسے کرو گے؟ کرم کو مقید مت کرو۔ تم جس فرقے سے بھی ہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، مشکل میں ہو، عہد کر لو کہ یہ اگر فلاں مشکل حل ہو گئی، چاروں شہزادوں میں سے کسی کا، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، ابو الفضل عباس، ان کی مجلس ہمیشہ منعقد کریں گے۔ مولانا کس کو بلائیں؟ کسی کو نہیں بلاؤ۔ حسین بن علی کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، عیسائی کو بلاؤ اپنے گھر میں اگر عیسائی ہو، ہندو ہو کسی ہندو کو بلاؤ اگر ہندو ہو، بدھسٹ ہو اپنے گھر میں بدھسٹ کو بلاؤ، لیکن شرط ایک ہے، مصائب حسین کے پڑھیں۔ عہد کرو حسین کے مصائب جہاں پڑھے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسین بن علی کے مصائب ایک عجیب سلسلہ، اب میں یہاں پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ موسیٰ ابن عبداللہ نخعی آتا ہے، یا ابن رسول اللہ علمنی قولا اقولہ بلیغا، خوب توجہ کیجئے گا، یا ابن رسول اللہ، پہلا مرحلہ رسول کی نسبت جانتا ہے، تکلف نہیں آیا، چلے گئے حسین کی قبر کے پاس ٹہلتے ٹہلتے، اچھا السلام علیکم ابا عبداللہ، پتہ نہیں زری وغیرہ دیکھی، چھت وغیرہ آ گئے، نہیں، یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سکھائیے۔ اے موسیٰ ابن عبداللہ نخعی، مشکل کیا ہے کہ تمہیں امام علی نقی علیہ السلام سکھائیں زیارت کیا طریقہ، زیارت جامع بھائی جاؤ جو پڑھنا پڑھنے لگو۔ شاید موسیٰ ابن عبداللہ نخعی یہ کہیں کہ جو بارگاہ ہے نا، یا اس کے اجداد سے پوچھو جا کر، یا اس کی اولاد سے پوچھو، تیسری کوئی ہستی بتا نہیں سکتی کہ وہ بارگاہ کیا ہے۔ کہا علمنی یا ابن رسول اللہ مجھے تعلیم دیجئے، قولا اقولہ بلیغا، خوب توجہ کرنا، ایسے الفاظ ایسی بات سکھائیے کہ جو بلیغ ہو، اقولہ قولا بلیغا کاملا، مکمل ہو، اذا زرت واحدا منکم، جب آپ میں سے کسی کی بھی زیارت کروں تو میں اس زیارت کے ذریعے، ان جملوں کے ذریعے آپ کی زیارت کروں۔ یعنی سمجھتا ہے کہ حسین کی زیارت، علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت، امام باقر کی زیارت، پنجتن کی زیارت پہ جاؤں، وارث یہ ہے، قبلہ امامت کی طرف رکھو اپنی دعا میں کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرو۔ زیارت عاشورہ یہی ہے جو ہے، زیارت جامع کبیرہ یہی ہے جو معصوم کی طرف سے آ گئی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خوب اب ذرا بلیغ پر مجھے گفتگو کرنے دیجئے اور کامل پر گفتگو کرنے دیجئے۔ مجھے پتا ہے شب عاشور ہے، آپ لوگ مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جن مالکوں کے، ارباب کے، ولی نعمت کے کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں ادب کے طریقے ذرا سن لیجئے۔ دو لفظ استعمال کیے راوی نے، قولا اقولہ بلیغا۔ اچھا پہلے یہ بات کر دوں،
پہلے میں علامہ مجلسی کے والد کا جملہ بتا دوں. زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح لکھی علامہ مجلسی کے والد نے. سب کو پتا ہے علامہ مجلسی کون ہے. بہار الانوار لکھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر پڑھا کرو. وہ امام کی بھی روایت بتاؤں گا اور پھر مجھے ایک جگہ تک آپ کو لے کے جانا ہے تو آپ کے ذہنوں کو میں وہاں تک لے کے جانے کی کوشش کروں گا. علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا حکم ہے 30 دفعہ پھر 40 دفعہ. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ائمہ خدا ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، صبر سے حوصلے سے سننا بات کو. کہ ائمہ خدا ہیں تو یہ ائمہ کی توہین ہے یا توقیر ہے؟ علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں کہ ائمہ کو خدا سمجھنا ائمہ کی توہین ہے. پھر کہتے ہیں خوب توجہ سے سننا، کیونکہ خدا کا تصور جو عوام کی نظر میں ہے نا، اس کے برابر ائمہ کو لانا ائمہ کی توہین ہے. خدا کا وہ حقیقی تصور سے کہیں نچلا تصور ہے عوام کے ذہن میں. اس سطح پر اگر امام کو لاؤ گے یہ امام کی توہین تعریف نہیں ہے. تم اپنے خدا کے برابر اگر امام کو لے آئے یہ امام کی توہین ہے، کیونکہ تمہارا خدا تمہارے تصورات کی مخلوق ہے. علی کا خدا اور ہے، تمہارا خدا اور ہے. خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھ کے چلے گئے تو مغفرت عطا فرمائے، اور جن جن نے آپ سے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعائیں پوری ہوں. آج قول بلیغ کیا ہے؟ بلیغ بلوغت، بالغ کہتے ہیں پہنچ جانے کو. کیا مطلب پہنچ جانے کو؟ کیا مطلب پہنچ جانا؟ کہ اپنے رسول اللہ ایسی بات سکھائیے جو آپ کے فضائل تک پہنچ جائے. یعنی اگر جملہ کوئی ایسا کہنا ہے، کسی دوہا لکھنے والے کے الفاظ امام کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے، کسی مرثیہ لکھنے والے کا مرثیہ امام کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ مرثیہ سنو جا کر میر حدیث کا. فرماتے ہیں ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. اس تصور کے ساتھ امام کی زیارت کرو. فرماتے ہیں اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، یہ راہ باریک کے لغزش میں قدم ہے. اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ طب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا. یہ کون انیس ہے؟ یہ وہ انیس ہیں جو کہہ رہے ہیں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کو ہی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. جب اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں تو فرما رہا مجھ سے بڑا مرثیہ لکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. یہ انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت کہا، لیکن جب حیدر کرار کی مدح کی تو فرمایا اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ طب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا. شاعر جتنا بڑا ہو جائے علی ابن ابی طالب کے لیے مدحت لکھے، لکھ نہیں سکتا جب تک علی کی مرضی شامل نہ ہو. آئینے سے توصیف سکندر نہیں ممکن، بلبل سے کبھی وصف گل تر نہیں ممکن، ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، جبریل سے تعریف پیمبر نہیں ممکن. ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا. توجہ سے سنیے گا کہ زیارت کا راز انیس بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن. آئینے کے سامنے سکندر اعظم کھڑا ہو جائے تو آئینہ کیا بتائے گا سکندر کون ہے؟ ذرے سے ثنائے شاہ خاور نہیں ممکن. مٹی کا ذرہ کیا بتائے کہ سورج کیا ہے؟ بلبل سے کبھی وصف گل تر نہیں ممکن. خوبصورت خوشنما پھول، بلبل کیا بتائے گی پھول کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں جبریل سے تعریف پیغمبر نہیں ممکن. جبریل پیغمبر کی تعریف نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں اب آ گئے بڑے بھائی کی تعریف کی، اب چھوٹے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں جس کو نبی نے اپنا بھائی بنایا تھا. فرمایا کہ ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، کس میں ہمت ہے جو شعر خدا کی تعریف کرے. میر صاحب دلیل کیا ہے؟ تو نے آیت نہیں پڑھی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو گے گن نہیں سکتے. ممکن ہے کسے شعر الہی کی ثنا کا، تب تم ممکن ہے تمہارے لیے علی کی کم حق تعریف.
ہو سکتا ہے بندے سے زیادہ شکر خدا کا. تو خدا کا کما حق ہوں، جو حق ہے اس کے ذات کے لائق، اس کا شکر ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں خدا کی شان کے مطابق؟ کوئی پیغمبر ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ خدا کا ادا نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں اگر خدا کا شکر ادا کر پاتے تو علی کی تعریف کر لیتے. ارے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ یہ میٹھا پھل، یہ میوہ، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ بارش، یہ برسات، یہ دریا، یہ چمن، یہ دشت، یہ گل و بلبل، ان کی تم تعریف، ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اس کا شکر کیا کرو گے کہ جس کے اوپر آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہر نعمت کو تمام کیا علی کے صدقے میں. تمام نعمتیں جو مادی ہیں ان کا تم ذکر نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو جو نعمتوں کی بنیاد ہے اس کا کیا توصیف کرو گے؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. زیارت پہ جانا، اب کبھی کوئی پوچھے نا کہ زیارت پہ کیوں جا رہے ہو، مختلف جملے ہم کہتے ہیں. کہنا خدا کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں. کہ پروردگار کس دروازے سے وابستہ رکھا، اس دروازے کے آگے بھیک بھی مانگو نا تو سلمان بنا دیتے. اس دروازے کی وفاداری پورے سراج سے گزار دیتی ہے. عجیب جملے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. کیا فرمایا کہ علمنی قولا اقولہ بلیغا کاملا، مجھے ایسا جملہ بتائیے، ایسے الفاظ بتائیے کہ قول بلیغ ہو، مکمل ہو. بلاغت کہتے کس کو ہے؟ نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت یہ ہے کہ آپ لفظ ایسا استعمال کریں کہ جو معنی آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ معنی سننے والے کے لیے واضح ہو جائے. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آہ آہ کہتے ہیں آپ، یعنی تکلیف کے درجے کو آپ نے بتا دیا. قولاً بلیغاً یعنی ابن رسول اللہ ایسی زیارت سکھائیے کہ جس کے ذریعے میں آئمہ کے مرتبے تک پہنچ جاؤں. آئمہ کے مرتبے تک پہنچ جاؤں یعنی سمجھ جاؤں کہ آئمہ کا مرتبہ ہے کیا. وہاں تک کوئی پہنچ تو نہیں سکتا، یعنی آئمہ کے مرتبے کو سمجھ لوں. قولاً بلیغاً. اور دوسری بات کیا؟ کاملاً، یعنی ظاہری لحاظ سے بھی کوئی چیز چھوٹے نہ یا اپنا رسول اللہ. اچھا اب ایک سوال آپ سے، کیا مولا کائنات کو نہیں پتا تھا کہ ایسی زیارت میرا بیٹا نقل کروائے گا؟ کیا سید الشہداء کو نہیں پتا تھا؟ کیا بی بی زینب کو نہیں پتا تھا؟ لیکن یہ 10ویں امام کے دور میں آ کر یہ کیوں سلسلہ ہوا؟ بھائی حاذا عطاؤنا، قرآن فرما رہا ہے فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے تمہارے پاس، جس کو جب جس وقت جتنا دو دے دو، ورنہ تو روک لو. بھائی اب یہ ان کی عطا ہے. کہا کہ اچھا لکھو. قول بلیغ کا مطلب کیا ہے؟ وہ مدحت تک پہنچ جائے آپ آئمہ کی. امام نے کہا اچھا لکھو، پھر لکھوائی زیارت. اب اس زیارت پر تھوڑی سی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس زیارت کی اہمیت بتاتا ہوں. مفاتیح الجنان میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ مفاتیح میں نہیں ہے، یہ کہیں اور سے مجھے پتہ لگا تو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا واقعہ ہے؟ اس ہستی کا آپ نام بہت سن چکے ہیں، آیت اللہ العظمی شیخ انصاری، مرتضیٰ انصاری. اور میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ صبح کو درس دینے آتے ہیں تو زیارت وغیرہ کر کے چم کے دہلیز کو مولا کی چلے جاتے ہیں، تو زائرین آپ کے بعد آتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ حرم میں آ جائے کیجئے اور مولا کے چوکھٹ کو چوما کیجئے تاکہ زائرین کو پتہ لگے بھائی ہمارا جو مرج تقلید ہے وہ بھی چوکھٹ کو چومتا ہے. کہنا دیکھو بات سنو، مجھے تو یہ چوکھٹ اول تو چومنی نہیں چاہیے. علی بن ابی طالب کی درگاہ کی چوکھٹ میرے چومنے کے لائق نہیں ہے. ابو الفضل عباس آئے اور اس چوکھٹ کو چومے، میرے ہونٹ اس قابل نہیں ہے. کہا کہ پھر کیوں چومتے؟ کہا اس لیے نہیں چومتا کہ علی کی چوکھٹ ہے، میری جرت نہیں میں اس کو چوموں، اس لیے چومتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کے زائرین کے قدم یہاں پر پڑتے ہیں. شیخ انصاری کی مغفرت کے لیے ایک بلند آواز سے درود بھیجیے ذرا. آیت اللہ العظمی سید علی شوشتری اور آیت اللہ العظمی شیخ مرتضیٰ انصاری، ایک سید ایک شیخ، کربلا کی زیارت کے لیے گئے. دونوں اپنے زمانے کے بڑے مشہور عالم. گھر لیا ایک کرائے پر، وہاں رہے، گرمی تھی، صحن میں سوئے. آیت اللہ العظمی سید علی شوشتری نے دیکھا
کہ رات کو کچھ کھٹر پٹر کی آواز آئی، آہٹ آئی، دیکھا آنکھ کھول کر لیٹے لیٹے تو شیخ انصاری ابا قبا پہن رہے، امامہ لگا رہے تھے۔ رات کو اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کسی خیال سے تیار ہوئے اور شیخ نکلے، شیخ انصاری کے پیچھے پیچھے سید علی ششتری چلنے لگے۔ ایک گھر کے پاس گئے شیخ انصاری، زیارت جامعہ کبیرہ بغیر دیکھے پڑھی، اندر سے آواز آئی، دیکھا نہیں کسی کو، اندر سے آواز آئی، کیا وہ کام ہو گیا جس کا تمہیں حکم دیا تھا؟ کہا کہ نہیں مولا ابھی تک تو نہیں ہوا۔ کہا کہ جب ہو جائے تو تب آنا۔ کہا کہ رخصت کی اجازت ہے، واپس نجف لوٹ جاؤں کربلا سے؟ کہا ابھی اجازت نہیں ہے۔ یہ الٹے پیروں پلٹے، سید علی ششتری دوڑتے ہوئے ان سے پہلے آ کر لیٹ گئے اور سو گئے، کچھ نہیں کہا۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی اس گھر کے آگے جا کر۔ دوسرے اب سید علی ششتری سوچ رہے ہیں کہ کہوں یا نہ کہوں۔ بہرحال زیارت کی، درس تدریس، شاگردوں کا، علماء مراجع، حدیث کا درس، فقہ کا درس، نہ جانے کیا کیا درس، گفتگو۔ بہرحال رات ہوئی، سوئے، پھر دیکھا آہٹ ہوئی، سمجھے تہجد کے لیے اٹھے، ابھی تہجد کا تو وقت نہیں ہے۔ دیکھا چپکے سے امامہ ابا قبا پہنی اور نکلے، پھر پیچھے گئے، اسی گھر کے آگے گئے، زیارت جامعہ کبیرہ پوری پڑھی۔ اندر سے آواز آئی، کیا کام ہو گیا؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا کہ مولا اب رخصت کی اجازت ہے کہ میں نجف واپس چلا جاؤں؟ کہا کہ ہاں۔ وہی ہوا، واپس آ کے لیٹ گئے۔ صبح کو الوداع کی زیارت کے لیے گئے، دونوں ساتھی دوست، استاد شاگرد بھی تھے اور دوست بھی تھے، گئے زیارت کے لیے سید الشہداء کی، حضرت ابو الفضل کی، واپس پلٹے۔ اب دیکھیے یہ گفتگو جو جملے بتا رہا ہوں یہ تفسیر کے لائق نہیں ہے۔ تفسیر کرنے کا مطلب یہ اس جملے کی کہ بات بگڑ جائے گی۔ ہیرے جواہرات جیسے ہیں ویسے ہی دیکھیے، توڑ کے دیکھیں گے شکل بگڑ جائے گی۔ سید علی ششتری اور شیخ انصاری دونوں چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے سید علی ششتری نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا میں نزول اجلال ہو چکا ہے، کربلا میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن حرم میں قیام نہیں فرمایا، دوسرے گھر میں رکے ہوئے۔ زندگی کی بدترین مشکل جب آئے نا، وہ وقت ہے کہ جب اپنے امام کی طرف توجہ کرو، اور اس وقت توجہ کر نہیں سکتے، مولا نے فرمایا وَالشُّكْرُ فِي الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ، اچھے حالات میں مولا کو یاد کرو، برے حالات میں تمہارے مولا تمہیں یاد کریں گے۔ اب بے وارث نہیں ہو، سمجھو یہ عزاداری چل رہی ہے، میری تمہاری اوقات ہے، کسی مرجع تقلید کی اوقات ہے، کسی مفتی محدث کی اوقات ہے، کسی کی طاقت ہے کہ اس عزاداری کو چلائے۔ سمجھو نا سیدہ کی دعا کی حقیقت کو۔ 1400 سب بیٹھے ہو تم یہاں پر، اور خدا توفیق دے ہمارے اداروں کو ملک کے کہ جو پورا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور چوں نہیں کریں ان کے بھی رسول ہیں، ان کا بھی نواز رسول ہے۔ یہ پولیس یا رینجرز کے جوان، یہ اسکاؤٹ کے بچے، جتنے بھی لوگ ہیں خدمت کر رہے ہیں آپ کے لیے، ان سے خدا کے لیے تمیز سے محبت سے بات کیا کیجئے۔ کبھی رینجرز کہتے ہیں، کبھی پولیس والے کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھیے کبھی آپ کے بچے بدتمیزی کر لیتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہ بھی ذرا غصے میں ہوتے ہیں، آپ بھی ٹھنڈے ہوئیے اور آپ سے بھی کہتے ہیں کل ٹھنڈا دماغ رکھنے کی بہت ضرورت ہوگی۔ خیر کہ آپ کسی رینجر سے نہ الجھیں، کسی پولیس کی وردی میں جو آپ کا بھائی ہے وہ بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے بیچارہ، اس کے بھی گھر کے حالات کیسے ہیں، آ رہا ہے خدمت کے لیے آپ کی، اس سے آپ کی طرح پاکستانی ہے، وہ بھی مولا کے ظاہری کی عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ تو یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے آقا و مولا ہیں، اس طرح سے آپ کی تربیت کی ہے۔ قولاً بلیغاً، یعنی زیادہ جامعہ کبیرہ کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کو ایک مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ شیخ انصاری وہاں پر جا کر زیارت پڑھی، سید علی ششتری نے کیا کہا کہ کیا وجہ ہے
کہ آئے تو ہیں کربلا میں، لیکن اب یہ میں اپنے الفاظ میں توڑ پھوڑ کے مجھے بیان کرنا پڑا اپنے بچوں کے لیے کہ مولا آ چکے ہیں 12ویں آقا، لیکن اپنے جد کے حرم میں قیام کیوں نہیں فرما رہے، دوسرا گھر کیوں لیا ہے؟ سید علی شوشتری سمجھ گئے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہے کون ایسا جو شیخ انصاری جیسے عالم کے ساتھ یہ کہے ابھی اجازت نہیں ہے نجف جانے کی، اور شیخ کا حضور اجازت دیجئے، اچھا نہیں کل کام نہیں ہوا۔ اچھا میں شیخ انصاری کی عظمت کو ذرا سمجھا دوں اور آپ کو۔ شیخ انصاری کا درس یعنی جتنے بھی مراجع ہیں آج کل کے اور ان سے پہلے کے جو آپ کے دادا اور آپ کے والد جن کی تقلید کرتے تھے وہ سب شیخ انصاری کے دسترخوان سے ٹکڑے چننے والے لوگ ہیں آج کے مراجع۔ تو شیخ انصاری کیا ہے چھوڑ دیجئے، اور غیر معصوم کا تذکرہ ہونا نہیں چاہیے مجلس میں، لیکن ہماری عادت ہے کہ جو ائمہ کی نوکری کرتا ہے ہم اس کا ذکر کر لیں۔ ایک شخص آتا تھا درس میں، درس اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بیچارہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، سوال بھی نہیں کرتا تھا، شیخ کو پتا تھا کہ اس کی سمجھ میں میرا درس نہیں آتا، سوال بھی کرتا تھا تو بڑے عجیب بیتو کے سوال، تو بہرحال شیخ اس کو پیار محبت کے ساتھ جو بھی تھا سلسلہ علماء کا ہوتا ہے اس کو سمجھاتے تھے۔ ایک اس نے دیکھا، شیخ انصاری نے دیکھا انہوں نے کہ یہ آگے بڑھ کے سوال کر رہا ہے اور ایسے سوال کے بڑی مشکل سے اپنی کلائی چھڑا رہا ہوں میں اس سے، کل تک میرا درس نہیں سمجھتا تھا اور آج میری کلائی پکڑتا ہے جب علمی لحاظ سے۔ اس کو دیکھا، کہا ادھر آؤ، کان کے پاس اپنا منہ لے کے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے مولا کائنات کے حرم میں جا کر توسل کیا اس شاگرد نے بیچارے نے جو کن ذہن تھا کہ مولا کچھ عطا ہو، شیخ کا درس سمجھوں میں۔ تو مولا کائنات نے، اب دو روایتیں ہیں اس کی، میں ایک کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے آ کر اس کے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان میں کہا۔ صبح کو شیخ کا درس سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کہ صرف سمجھ میں آ رہا ہے، شیخ انصاری پر حملے بھی کر رہا ہے علمی لحاظ سے۔ ایک سوال، دو سوال، تین سوال، شیخ نے کہا ادھر کنارے پہ آؤ، اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے کر گئے، کہا کل رات کو خواب میں جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا ولا ظالی تک میرے کان میں پڑھ کے جا چکا ہے۔ بابا سب صدقہ ہے علی بن ابی طالب کا جو آپ کے علماء اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہا کہ کیا وجہ ہے؟ شیخ نے جواب دیا، دونوں سر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ شیخ سمجھ گیا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ دیکھیے سطح کو سمجھیے، ایک انسان خواب میں علم دیکھ لیتا ہے مولا کا، سمجھتا ہے کہ وہ ولایت کے 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا، تکبر، غرور، ارے بھائی کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ٹکڑے بھی نہیں مل رہے ہم کو ولایت کے۔ اور کہاں شیخ انصاری براہ راست گفتگو کر رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سطح پر ہے۔ آپ کہیں گے یہ واقعہ نکلا کیسے؟ شیخ نے وصیت کی تھی جب تک زندہ ہوں خبردار کسی کو مت بتانا۔ کہا کہ سلسلہ کیا؟ کہا دیکھو جب بھی کوئی مشکل وقت مجھ پر پڑتا ہے، آپ اپنے سارے سوالات مرجے سے کہتے ہیں، التماس سے دعا مرجے سے کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے حکم دیا جاتا ہے فلاں کہ اس گھر کے سامنے جاؤ، میں زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہوں پوری، اگر دروازہ کھلتا ہے تو اندر جاتا ہوں، بند رہتا ہے میرا جملہ ہے بھی ہے تو شرافت سے واپس آ جاتا ہوں۔ بارگاہ امامت کا ادب سمجھو۔ کہا کہ اچھا وہ کام کیا تھا جو آپ سے کہا گیا؟ کہا وہ تو مرتے دم تک نہیں بتاؤں گا تم کو۔ یہ ہے ولایت کا تحمل۔ آیت اللہ سید علی شوشتری دوستی ہے، کچھ شیخ انصاری نے علی شوشتری کو پڑھایا ہے، کچھ چیزیں سید علی شوشتری نے شیخ انصاری کو پڑھائی ہیں۔ استاد شاگرد اور شاگرد استاد دونوں کا رشتہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مرتے دم تک نہیں بتاؤں گا۔ یہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ حضرت حجت کی زیارت کی، ایک شخص نے کہا زیارت جامع کبیرہ پڑھو، اس نے مولا مجھے نہیں آتی۔ امام نے کہا پڑھو، جب کہا پڑھو کہتا ہے کہ خود بخود میرے ذہن میں پوری زیارت آ گئی، میں نے مطالعہ پڑھی پوری زیارت، اور امام نے کہا نعمت زیارت ہویا، کتنی بہترین زیارت ہے یہ۔ اپنے بچوں کو اگر امامت کیے خط پر راستے پر لانا ہے، زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، پڑھائیں اور ترجمہ پڑھیں،
امامت کا قبلہ خود بخود درست ہو جائے گا، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر میں مفاتیح جا کر پڑھو بھائی. قولا بلیغا، یعنی ائمہ کے فضائل اس مقدار میں پہنچ جائیں اور ایسے الفاظ کے ائمہ کی تمام فضیلتوں کو سمیٹ لیں. یہاں پر ایک توہم مت کیجیے گا، اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ کے فضائل بس یہی ہیں اور ختم ہو گئے. ایسے جملے ہیں کہ جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ فضائل سمجھ میں نہیں آتے. خوب توجہ کیجیے گا. ایک دفعہ تو میں یہ کہوں، اس زیادہ ایک صفحے پہ پڑھ لیجئے جتنے فضائل ہیں علی بن ابی طالب کو وہ یہ ہے، اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں یہ صفحہ لیجئے، اس صفحے کو پڑھ کے سمجھ میں آئے گا کہ فضائل کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. زیارت جامع کبیرہ اس زیارت کا نام ہے. کہا لکھو، پہلے سنیے، پہلے کیا کہا؟ اذا زرتا وانت علی غسل قارب خطاک. سنیں موسیٰ بن عبداللہ نخعی، جب زیارت پر جائیو تو غسل کی حالت میں جانا، وقارب بین خطاک، اپنے قدموں کے درمیان فاصلہ کم رکھنا، وانت علی غسل، اور جب جانا تو سیدھا پاؤں قدم رجلک الیمنی، دایاں پاؤں پہلے رکھیو. جب زری نظر آئے تو کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زری دکھیے امام ہادی کی، زری دکھیے علی بن ابی طالب کی، گواہی تو اس کی اور گواہی تو رسول کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کیا شان ہے تیری، مجھے کہاں لے کر آ گیا تو، کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کی، کیا حمد ہے، کیا ثنا ہے، کیا تعریف ہے یا رسول اللہ، آپ کے بچوں کے کیا کہنے. ذکر کرو پروردگار یہ تیرا بندہ ہے علی بن موسیٰ رضا، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے جعفر بن محمد صادق. کیا بندہ ہے پروردگار کہ تیری ذات کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی کیوں دینا. کیا کہنے یا رسول اللہ آپ کے بچوں کے، بس ہمارا زندگی بھر یہی تو سلسلہ ہے، یا رسول خدا کی یاد منانی ہے یا رسول خدا کے بچوں کی. نہ ہم اس سے پیچھے جاتے ہیں نہ اس سے آگے آتے ہیں. اور کہنا پھر اس کے بعد وانت مستدبر القبلہ واستقبل الزری، زری کو اپنے سامنے رکھنا، اور ثمت امشی قلیلا وقل 30 مرہ، تھوڑا سا چلنا، 30 دفعہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب 30 دفعہ تعداد پوری ہو جائے اس کے بعد امشی قلیلا، صبح میں نے غلط کا صبح نہیں ہے، سب کے لسان ہے. اس کے بعد کیا امشی قلیلا، تھوڑا سا اور چلنا، پھر 30 دفعہ اللہ اکبر کہنا، پھر تھوڑا سا آگے چلنا اور اس کے بعد 40 دفعہ کہنا. 30 اور 30 اور 40 ہو گئے پورے 100. اللہ اکبر کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی یہ لگتا ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں اور ہم نے انہی سے لیا ہے، ہمارے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے برادر، کہ دیکھو اب جو گفتگو کرنے جا رہے ہو نا سنبھالنے میں آئے گی نہیں. شعور کی کشتی کے بادبان اڑ جائیں گے، ہوش و حواس ساتھ نہیں دیں گے جو فضائل پڑھنے والے ہو. لہٰذا ان فضائل پر شک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اختیارات پر شک کرنا. بھائی یہ فضائل ان کو کس نے دیے؟ پروردگار نے دیے. کس کی اجازت سے دیے؟ مصطفیٰ کا لہو ان کی رگوں میں شامل ہے، شیر فاطمہ ان کی رگوں میں شامل ہے. اسی وجہ سے تو یہ فضائل ان تک آئے. میں نے پہلے دوسرے دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی سلسلہ امامت نہ چلتا. اس شخصیت کی ضرورت تھی جس کی روح کا ایک پہلو رسالت کے ہم پلہ ہو، ایک پہلو امامت کے ہم پلہ ہو. کوئی بی بی ہو جو اپنے وجود میں رسالت اور امامت کی تجلیات کو لے کر ایک دفعہ حسین کو خلق کرے، ایک دفعہ حسن کو خلق کرے، اور ان کی نسل سے سید سجاد نکلے، محمد باقر نکلے، جعفر صادق نکلے، حجت ابن الحسن نکلے، کہ جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے. کہا کہ دیکھو اب جو فضائل پڑھنے والے ہو نا تو یاد رکھنا ان کے فضائل پر شک خدا کی قدرت پر شک ہے. بچوں کے لیے اب یہ بتا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے یہ کیسے ہو گیا، علی ابن ابی طالب نے یہ کیسے کر لیا، وہ کیسے کر لیا. اچھا زیارت جامع کبیرہ میں نا وہ فضائل ہی نہیں ہے. دروازہ کھیڑا مولا نے، مرہم کو مارا، انتر کو مارا، یہ سب کی یہ فضائل ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ارے مومن تو جو علی کی قبر پہ آیا ہے نا،
علی کی روح میں جھانک کے حقیقت ولایت تک پہنچ. یہ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے معمولی سے فضائل علی کی ذات کے اگر مقایسہ کرو گے یہ فضائل علی ہے ہی نہیں. یہ تو حجت خدا تھی کہ خدا حجت پوری کرنا چاہتا تھا کہ بھئی خیمے میں کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہ کھڑا ہوا. بدر کے میدان میں پانی کوئی نہیں لا رہا تھا، بھئی یہ لے آیا. بستر میں کوئی نہیں سو رہا تھا، یہ سو گیا. بھئی کسی کے بچے اس قابل نہیں تھے کہ رسول اپنے کندھے پر بھی بٹھائیں اور کہے کہ باغے مجھے چلاؤ. وہ رسول جو کھیل تماشوں سے دور ہے، بھئی وہ کیا کر رہا تھا اس شخص کے دروازے پر کہ دروازے کو قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا جو اس کی بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا. وہ سلسلہ تھا کیا؟ یہ تو حجت خدا کی کہ جو خدا پوری کر رہا تھا. ورنہ صدیقہ کبریٰ سیدہ کونین کی حقیقت ہمارے تو کیا ملائکہ کے حواس اور علم سے آگے ہے. عظمت یا سیدہ یا کریمہ یا مظہر و ذات و صفات بلند تر صلوات. کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا بات کیا ہو رہی تھی. خیر درود بھیجیں کر محمد. یہ جو فضائل ہے نا، فضائل بہت ہو گئے. اب کام کی بات کریں. یہ تو افیم ہے، آپ دے رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ افیم ہوتی، شیخ انصاری اتنا بڑا عالم جا کر زیادہ جامع کبیرہ پڑھتا. اگر یہ افیم ہوتی، یہ سلا رہا ہوتا لوگوں کو. یہ جاگ کر پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، ان میں جذبہ آ رہا ہے، محبت اہل بیت بڑھ رہی ہے، علی مرتضیٰ کے فضائل بڑھ رہے ہیں. بھائی کہہ کر چلا گیا، رسول آخر الزمان ختمی مرتبت کہہ کر چلے گئے. لما احصو فضائلک یا ابا الحسن، اے علی تیرے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اگر یہ افیم ہے نعوذ باللہ، اگر یہ سلانے کی چیز ہے تو جا کر قیامت میں جرت ہونا تو رسول خدا کا اگر سامنا ہو جائے تو کہنا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا کیوں تھا؟ نظر الی وجہ علی نبادہ، ذکر علی نبادہ. یہ ملائکہ کو جا کر سمجھانا جو پہلے دن روایت پڑھی تھی کہ جب ملائکہ اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں، آسمان پہ جاتے ہیں تو ملائکہ آسمان کے کہتے ہیں ما لکم انا نشم منکم رائحۃ لم نشم من الملائکہ. دوسرے فرشتوں کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی جو تمہارے پاس سے آ رہی ہے. تو اگر افیم ہوتی تو ملائکہ اہل بیت کی خوشبو کو لے کر جاتے. ارے کیا کیا جائے یہ 5 ہستیاں کہیں بیٹھ جائیں. یہ 5 ہستیاں کہیں بیٹھ جائیں تو جبرائیل آسمانوں پر بہت چکا رہ جاتے ہیں. یا رب ومن تحت الکسا، یہ کسا میں ہے کون؟ اور مولا کائنات پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنا مال جلوسنا ھذا تحت الکسا من الفضل. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جو ہم 5 مل کر بیٹھے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں؟ عجیب رسول خدا کا جواب ہے. جواب یہ دیکھو، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض. کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوگا اہل بیت کی اس حدیث قصہ کا. جہاں ہمارے شیعہ ہوں، ہمارے چاہنے والے ہوں، نزلت علیہم الملائکہ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، واستغفرت لہم، استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، الی ان یتفرقوا، جب تک یہ منتشر نہیں ہوتے. تو اگر یہ ایسی افیم ہوتی، عالم غیب سے ملائکہ کو کھینچ کے لا رہی ہے حدیث کے ساتھ. آپ کے گناہ بخشوائے نہیں جائیں گے، آپ کی روحانیت میں ترقی نہیں آئے گی. تمام کے تمام مراجع تقلید، تمام مراجع تقلید اپنے گھر کے ساتھ امام باڑہ ضرور بنواتے ہیں. کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں، پرواز روح کچھ ایسی ہے، اگر معرفت تک جانا ہے خدا کی، سوائے حسین پر آنسو بہائے وہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنی لمبی چوڑی عبادتیں کر لو لیکن کچھ نہ کچھ کمی، کسر، خامی، نقص رہ جاتا ہے حسین ابن علی پر اگر گریہ نہ کرو. بار بار بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے. تو اب یہ زیارت جامع کبیرہ، یہ اس کی فضیلت. تو شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ مولانا کا 30 دفعہ، پھر 30 دفعہ، پھر 40 دفعہ. اللہ اکبر کہو 100 دفعہ ہو گیا. اب جو روایت کے الفاظ ہیں، ثم قل، فرمایا اب اس کے بعد پھر یہ کہنا. خوب توجہ کیجئے گا. ابھی تک جو روایت کے الفاظ ہیں فا فا فا، یعنی اب آگے بڑھو. جب فا 2 جملوں کے بیچ میں آتا ہے
تو علماء نے فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی مجلس میں حسین آیا، پھر نقی آیا، پھر میرا دوست علی آیا، پھر عباس آیا، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. ثم کہا جائے تو فاصلہ ہے. ثم فرض کیجئے حیدر آیا، عبداللہ آیا، فاصلہ ہے آنے میں. یہاں پر مولانا نے فرمایا آگے بڑھو، تھوڑا سا رک جاؤ، پھر یہ کہو، پھر یہ کہو، پھر کہا ثم. اب کہنا مخاطب کر کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. علماء نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے انہوں نے کہ ثم کہنے کا فلسفہ کیا ہے، کیونکہ مومن جو زیارت کے لیے گیا ہے وہ ایک کے بعد ایک اعمال کو انجام دے رہا ہے، تراخی نہیں ہے، تاخیر نہیں ہوئی ہے. بھائی آپ قبر علی بن ابی طالب کے سامنے ہیں، آپ قبر حضرت امام رضا کے سامنے ہیں. جب سامنے ہیں کچھ قدم چلے 30 دفعہ، پھر کچھ قدم چلے 30 دفعہ، پھر کچھ قدم چلے 40 دفعہ. اب امام کہہ دیں فقل، فوراً کہہ دو. کہا ثم قل. ثم اس وقت آتا ہے جب فاصلہ کچھ زیادہ ہو. تو علماء نے بتایا کہ دیکھو ابھی تک تم ذکر الہی میں مشغول تھے، تم وہ چیزیں پڑھ رہے تھے جو تمہیں تیار کر رہی تھی ولی خدا سے گفتگو کے لیے. اب یہاں سے مرحلہ وہ ہے کہ خبردار معمولی مرحلہ مت سمجھنا، اب روح علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو، اب روح علی ابن موسیٰ رضا سے مخاطب ہو، اب روح جعفر ابن محمد الصادق سے مخاطب ہو. یہ مرحلہ وہ ہے کہ تم عالم مادہ میں ہو، تم عالم نجاست میں ہو، وہ عالم طہارت میں ہے، تم عالم ظاہر میں ہو، وہ عالم برزخ میں ہے. یہ جو ارتباط برقرار ہو رہا ہے نا، اس کی قدر کو سمجھو کہ تمہیں اس قبر کی برکت سے کس مقام پر پرواز دی جا رہی ہے. ثم قل، اب مرتبہ بلند ہو رہا ہے. خیال سے زیارت کے جملوں کو ادا کر لو. درود بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومہبط الوحی ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الكرم وقادة الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسة العباد وارکان البلاد وابواب الايمان ووانا الرحمن وسلالة النبیین وصفة المرسلین وعطرة خیرة رب العالمین ورحمة اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمة الہدى ومصابیح الدجى وعلام التقى وذوی النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على ملائكته وأنبيائه ورسله. سنو اب ترجمہ اس کا کہ کس مقام پر علی ابن حضرت امام ہادی نے کیا تحفہ دیا ہے. اب جب سامرہ جانا نا تو 2 سجدے شکر کے کرنا مولا کے حرم میں جا کر. ایک سجدہ شکر کے کرنا کہ اے امام علی رضا، اے امام علی ابن محمد نقی، آپ کا شکریہ کہ یہاں تک پہنچایا، سجدہ شکر. دوسرا کرنا کہ اے امام ہادی، اگر آپ نہ ہوتے امامت کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی. تحفہ دیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے گھر والوں. یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں، یہ نبوت کے گھر والے. سلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ، وہ مقام ہے آپ کی قبریں، آپ وہ ہستیاں ہیں کہ یہاں پر رسالت موجود ہے. ومہبط الوحی، آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے. ومعدن الرحمہ، آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ رحمت کی معدن ہے. معدن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو. کان کیا؟ مائنز. کوئلے کی معدن ہوتی ہے، ہیرے کی معدن ہوتی ہے. کوئلے کی معدن میں سے کیا نکلتا ہے؟ بولو. کوئلہ. ہیرے کی کان میں سے کیا نکلتا ہے؟ ہیرا. نمک کی کان میں سے؟ اہل بیت ایک کان ہے، ان میں سے نکلتا کیا ہے؟ معدن الرحمہ، یہ رحمت کی معدن ہے. نانا ان کا رحمت للعالمین ہے. خوش مت ہو جانا میلاد میں رحمت للعالمین. معدن نکلتی ان کے وجود سے ہے. اگر ان 12 اور 14 سے تمسک رکھا تو معدن الرحمہ یہ ہے. نانا کی معدن، نانا کی رحمت ان سے ملتی ہے. وہ معدن بندن پاک پارا امام 14 معصوم بلند تر صلوات. ومعدن الرحمة، رحمت کی معدن. وخزان العلم ومنتهى الحلم ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد. عناصر الأبرار یہ ہے نیک لوگ
جب تک ان سے متصل نہ ہو نیک لوگوں میں نیکی کا عنصر آ ہی نہیں سکتا. امام کے فضائل پڑھنا لوگوں کو سلانا ہے. ارے امام کے فضائل اگر نہ ہو نماز بیکار, روزہ بیکار, حج بیکار, زکوٰۃ بیکار. عنصر الابرار یہ ہے جو نیکی کرنے والا جس مقام پر جائے گا. عناصر الابرار و دائم الاخیار و ساست العباد. اخیار کہتے ہیں خیر کی جمع, نیک لوگ. دائم الاخیار نیک انسان کا ستون ائمہ کے فضائل ہے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. رائے خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات. مولا سلامت. یہیں پر ایک جملہ کہنے دیجئے بھائی, آج کی مشکل کیا انسان کی, دین کو مت تھوپو. اب آپ کا دین ایسا ہے کہ تھوپا جاتا ہے. ہمارا دین ہے علی, ہمارا دین کا نام ہے پنجتن. اتنی خوبصورتیاں ہیں ہمارے آقاؤں میں کہ ہم کہتے ہیں دین کیا ہے تمہارا؟ ایک دین ہمارا ہے توس, ایک دین ہمارا ہے کاظمین, ایک دین ہمارا ہے نجف, ایک دین ہے کربلا. تو ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ ہمارا دین ہے علی بن مصر رضا, ہمارا دین ہے محمد بن علی التقی, ہمارا دین ہے علی بن محمد الہادی, ہمارا دین ہے حجت بن الحسن العسکری. تو ہمارے آقاؤں میں خوبصورتیاں ایسی ہیں اور ہم ان کو دین قرار دیتے ہیں تو ہم پر دین تھوپا نہیں جاتا. ہم تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے دیجئے اپنے پاس آنے کی. ہم علی تک پہنچ گئے, دین تک پہنچے. تھوپا اس پہ جائے کہ چیز غلیظ ہو. کبھی بچے کو دیکھا ہے آپ نے, اس کو دوا پلائی جاتی ہے کڑوی ہوتی ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے 14 کی مودت ہمیں مل جائے, کیونکہ دین ہمارا علی ہے, دین فاطمہ زہرا ہے, دین حسن مجتبیٰ ہے, دین ابو الفضل عباس ہے, دین زینب کبریٰ ہے. تو ہم پر دین تھوپنے کی ضرورت نہیں, ہم تو اپنے دین کے پیچھے جاتے ہیں. اور کرم اتنا ہے ارباب ولی نعمت کا کہ وہ کہتے ہیں آ جا, جیسا بھی ہے ہمارے ساتھ آ جا, ہم سے رابطہ مت توڑ. کیا فرمایا تھا امام علی رضا نے, جو میں نے دوسرے دن آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی, علیکہ بے ولایتنا, جس حال میں بھی ہے ہماری ولایت سے کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیو. نمازی ہے بے نمازی, بے نمازی امام کو پسند نہیں ہے, یہ واضح بات ہے. لیکن اگر دل میں محبت ہے تو اس بے نمازی سے بہتر ہے. بھائی دل میں محبت جو ہے علی مرتضیٰ کی. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. مجھے زیارت عاشورہ بھی آج پڑھنی تھی, زیارت جامع کبیرہ بھی, لیکن کیا کیا جائے, آپ لوگ الحمدللہ آپ کی سماعتوں کو خدا اور ترقی عطا فرمائے. عناصر الابرار و دعائم الاخیار. عناصر الابرار, ابرار بر سے نکلا ہے, نیکی, نیک لوگوں کی کیا ہے عنصر ہے. بھائی ہم کیا کہتے ہیں, مولانا فلاں لوگوں میں وفا کا عنصر ہی نہیں ہے, تو وفا کہاں سے آئے گی؟ صحیح سمجھ گئے. عناصر الابرار, عناصر جمع عنصر کی. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھوں. وہ دائم الاخیار, دائم کہتے ہیں ستونوں کو, آئمہ ستون ہے کس کے؟ اخیار, نیک لوگوں کے. یعنی نیک لوگوں کی نیکی کو آئمہ نے سنبھالا ہوا. وہ ساست العباد, یہ لوگوں کو چلائیں گے ہدایت کے راستے پر. وہ ابواب الایمان, ایمان و امناء الرحمن, یہ ایمان کے دروازے ہیں. علی بن موسیٰ رضا کی محبت دل میں ہے نا, ایمان کے دروازے میں داخل ہو گئے, گھبراؤ مت, اسی کو زیادہ کرو محبت. روایت ہے محمد تقی, امام محمد تقی علیہ السلام کی, رسول خدا کی روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ ہماری محبت موت کے وقت کام آتی ہے. کس طرح؟ ہمارے چاہنے والے کی روح کو بہت احتیاط سے جدا کیا جاتا ہے, بالکل جس طرح سے اذا یشم واحد منکم الورد, جس طرح تم میں سے کوئی گلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگتا ہے, اس طرح سے ہماری محبت موت کے وقت کام آتی ہے. مجھے بہت ساری روایتیں پڑھنی تھی لیکن آج یہی اس پہ ختم کر دیتے ہیں. زیارت عاشورہ کا کچھ اشارہ اور زیارت جامع کبیرہ. اچھا, اب آپ نے پڑھی مدح جا کر زیارت جامع کبیرہ امام کی. مجھے پتا ہے آپ تکلیف میں بیٹھے, لیکن یقین کیجئے کہ کل کا آپ نے دیکھ لیا حال میرا, تو آپ کی دعا, کسی کی دعا لگی, میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں, کسی کی دعا لگی ہے
اتنا میں خوف کے عالم میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جلدی جلدی کہ وہ کل والی کیفیت طاری نہ ہو جائے. کوئی بھی ہے وہ دعا کرتا رہے میرے لیے کہ میں مصائب تک کی منزل کو نہایت احتیاط کے ساتھ گزار دوں. اب آپ نے بس یہ فضائل پڑھے زیارت جامع کبیرہ کے آئمہ کے فضائل پڑھے. فبلغ اللہ بكم اشرف محل المکرمین وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن صالح ولا عجیب ہے ولا شیطان مرید ولا خلق بین ذلك. سنیے ترجمہ. اے ائمہ معصومین فبلغ اللہ بکم، خدا آپ کو لے کر چلا گیا. اب سمجھ میں آیا اللہ اکبر پڑھنے کا فلسفہ. خدا ان کو لے کر اس مقام پر گیا ہے. اب حسین ابن علی کی قبر کی اتنی سی مٹی کھا لو اور کھا کے شفا بن جائے تو آپ کو اعتراض حسین ابن علی پر نہیں ہے، یہ پروردگار عالم پر ہے، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، پروردگار عالم ان کو اس مقام پر لے کر گیا ہے. کس مقام پر؟ اشرف محل المکرمین. مکرمین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عزت کی گئی. اشرف کس کو کہتے ہیں؟ شریف ترین، یعنی عزت کرنے والوں میں بھی بلند ترین ہے. یہ وہ مقام نہیں ہے جو السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ سے شروع ہو، وہ السلام علیکہ عیسیٰ روح اللہ پہ ختم ہو. یہ ورثے میں ان کے پاس آیا ہے، لیکن ورثہ جب ان کے پاس آیا ہے تو خدا ان کو اس ورثے کے ساتھ وَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُقَرَّبِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اور بلند ترین مقربوں کے درجے تک لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ جس مقام پر سیدہ کونین ہیں وہاں جبرائیل کی کوئی جگہ ہے نہیں، اسرائیل کی جگہ کچھ ہے نہیں، میکائیل وہاں پر کچھ نہیں ہے، روح قدس وہاں پر کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اشرف محل المقربین وعلی منازل المقربین، مقربین کے بلند ترین درجے پر ہیں. جو مرحلہ ان کی تقریب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو ان کے تقرب کا درجہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے. یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے. حیث لا یلحقہ لاحق. دیکھیے کبھی آپ کیا کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں میں گیا تھا مسجد، میں گیا تھا زخا نظر، میں گیا خراسان بڑے بڑے علم کی زیارت کی. کبھی آپ کہتے ہیں بھائی میں خود بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا. اس میں فرق کیا ہے؟ توہم کے تمام راستوں کو بند کر رہے ہیں آپ. شاید آپ نے کسی سے سنا ہو، شاید آپ کو نہیں پتہ لگا ہو، شاید کوئی اور بات ہو. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بھائی میں خود جا کر بنفس نفیس گیا اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا. اب زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین، مقربوں کے بلند ترین منزلت پر آپ کو لے کر گیا پروردگار عالم. عظمت علیہ المبارک رہے السلام بلند تر صلوات. اعلی منازل المقربین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واشرف منازل المقربین وعلی منازل اشرف منازل المکرمین، مقربین کے شریف ترین درجے پر لے کر گیا پروردگار، اور مقربین کے بلند ترین درجے پر لے کر جا چکا ہے. بات ختم ہو گئی نا. اب اس کے بعد کیا بات بچی؟ نہیں، توہم کے تمام رستوں کو امام ہادی بند کر رہے ہیں. حیث اس طرح سے لے کر گیا لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق ولا يسبقه في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم ويضم خطركم وكبار شانكم وجلالة أمركم. کہا کس مقام تک؟ اب ڈیفائن کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں. کس مقام تک لے کر گیا؟ ہم انسان ہیں نا. اب امام پرواز امام اپنی نیچے لے کر آئے. ہم انسانوں کی سطح پر مقربین اور مقربین، توجہ ہے آپ کی، مقربین اور مقربین کے بلند ترین درجے تک پروردگار لے کر گیا. اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ کس طرح لے کر گیا؟ حیثو، اس انداز سے. انداز سنیے اب. لسان اللہ الناطق، خدا کی زبان بول رہی ہے. یہ امام ہادی نہیں ہے، یہ لسان اللہ الناطق، قرآن ناطق بول رہا ہے. کیا فرمایا؟ حیثو، اس انداز سے لے کر گیا لا یلحقہ لاحق، کوئی پیچھے آنے والا آپ سے ملحق ہو نہیں سکتا. وَلَا يَسْبِقُهُ سابق، اور پیچھے رہ جانے والا جو ہے وہ آپ سے آگے بڑھ نہیں سکتا. نہ کوئی آپ سے ملحق ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو پیچھے چھوڑ کر آگے جا سکتا ہے. تو اب بھائی میرے ایک بات تو سمجھ لو، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، ایک گناہ نہ کیا ہو، تمام واجبات مستحبات کو عمل کرو، پوری زندگی اپنی صدقہ و خیرات کرتے رہو، نہ اہل بیت سے آگے جا سکتے ہو، نہ ان سے ملحق ہو سکتے ہو.
اب سمجھ، ایک جملہ کہہ دوں، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے نا تو اس کی زندگی میں ریا کا تصور تو ہے نہیں، دکھاوے کا تصور ہے نہیں. دکھائے وہ کہ جس کے سامنے کسی کی نماز ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے. ہم تو علی کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ کہاں وہ نماز، کہاں یہ نماز، کس کو دکھاؤں. یہ نماز نہیں ہے، پروردگار کی توحید ہے. یہ تو میرے مولا نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، یہ تو میرے مولا نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو. میں زیارت پر جاؤں تو زیارت کس کو دکھاؤں؟ ارے یہاں تو جناب زینب سب سے پہلی زائرہ ہیں، حضرت حجت ابن الحسن زائر ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہ ملحق ان سے لاحق ہو سکتا ہے، نہ سابق ان پر سے آگے جا سکتا ہے. لا یزب، عجیب جملہ. یہ جملہ تو ایسا ہے کہ مولا کا وَلَا لا يلحقه لاحق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه طامع ولا يطمع في ادراكه طامع. لالچ کرنے والا لالچ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. ارے لالچ کرو گے حسین جیسے بن جاؤ تو اکبر اور اصغر کی قربانی دے پاؤ گے؟ اس مقام پر یہ کہہ سکتے ہو رضن میں قضائی و تسلیم اللہ لا معبود سوا. سجدے میں گلو کو تیغ کے نیچے رکھ سکتے ہو؟ کائنات کے بادشاہ ہو، پیاسے رہ سکتے ہو؟ ولا یطمع فی ادراکہ طامع. ان مقامات کو سمجھنے کے لیے کوئی لالچ بھی نہیں کر سکتا. اب سمجھ میں آیا؟ زیارت جامعہ کبیرہ اس لیے نہیں ہے کہ بس امامت یہی ہے اور ختم. زیارت جامعہ کبیرہ اس لیے ہے کہ تم پڑھ کے سمجھ سکو کہ بھائی یہ تو نقطۂ آغاز ہے. زیارت جامعہ کبیرہ اس لیے ہے کہ پڑھو تاکہ جہل کا اعتراف کرو. بارگاہ امامت، بارگاہ رسالت اور بارگاہ ربوبی، یہ تین بارگاہیں ایسی ہیں جہاں پر جاہل اپنے جہل کا اعتراف کرے تو علم کی سند ملتی ہے. بھائی کیا فرمایا؟ میں مسلسل یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. اس کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا میں نے اور تجھ نے. مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور تو نے. اور تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور میں نے. تو یہ جو مثلث ہے یہ ہے کس کی؟ ایک طرف امامت ہے، ایک طرف رسالت ہے، ایک طرف پروردگار ہے. میرے بات سننے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تو میں بتا دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جیسا خدا کو میں نے اور تجھ نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا. کسی نے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کی سجدہ کرنے کے وقت ٹھکرانے سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کو جیسا میں نے اور تجھ نے پہچانا تو نے نہیں پہچانا کسی نے. مجھ کو جیسا اس نے اور تو نے پہچانا نہیں پہچانا کسی نے. ایک طرف رسول ایک طرف خدا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن کیا کہنے، اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور تجھے نہیں پہچانا کسی نے جیسا اس نے اور میں نے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محبت علی عطا فرما، معرفت علی عطا فرما. یعنی پروردگار جاہل ہیں، جہل کے مرحلے پر ہیں، جہل کا اعتراف کرتے ہیں تبھی تو تجھ سے بھیک مانگتے ہیں معرفت کی. تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جہل کا اعتراف علم کی علامت ہے. ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن صالح ولا فاجر طاهر ولا جبار عنيد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم. مولا نے فرمایا کہ پروردگار آپ معصومین کو اس مقام پر پروردگار تو لے جا چکا ہے کہ جہاں پر کوئی لالچ نہیں کر سکتا، اور جہاں پر کوئی ملک مقرب اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، کوئی رسول کوئی پیغمبر اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، کوئی مومن صالح اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، کوئی بدکار انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور پروردگار تو نے سب کو ائمہ کی فضیلت بتائی. اب سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو بھائی قرآن کو پڑھو جا کر، روح مصطفیٰ کی تفسیر کو دیکھیے. فرمایا کیا مصطفیٰ نے؟ فرمایا کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. اب تم کو ضرورت نہیں ہے خدا سے محبت کی، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم حبیب خدا بن جاؤ گے، لیکن میرے وسیلے سے. تو بھائی بات ساری روح مصطفیٰ کی ہے.
اگر کوئی روح مصطفیٰ سے ملحق ہو جائے تو پھر کوئی بھی فرشتہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اب میں وقت نکل رہا ہے, مجھے مصائب پڑھنے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ذرا طویل مصائب ہیں. اب اس بات کو یہیں پر روکیں, اور میں آپ سے بہت شرمندہ بھی ہوں, اور امید یہ ہے کہ حضرت امام ہادی انشاءاللہ ہم سب کو زیارت جامعہ پر گفتگو کرنے والوں میں سے اور زیارت جامعہ کے پڑھنے والوں میں سے شمار فرمائیں, اور جو کوتاہی, جو نقص, جو نجاست میرے بیان میں رہ گئی ہو اس کو انشاءاللہ امام اپنی طہارت کے صدقے میں ہم سب کو, آپ کو طہارت عطا فرمائیں اور آپ کی روح پر وہ اثر ڈالیں کہ جو حجت ابن الحسن کی نگاہوں کے سامنے ہو اور آپ کو وہ نورانیت عطا ہو. گفتگو چل رہی ہے, بڑی طویل زیارت ہے, بہت طویل. ایک آخری جملہ پڑھ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں, کچھ زیارت عاشورہ کے جملے پڑھوں اور پھر آگے بڑھوں. آپ مولا کی مدح کر رہے ہیں نا زیارت جامعہ کبیرہ میں, آپ مولا ایسے ہیں, آپ کیسے ہیں, اے ائمہ آپ کی یہ منزلت ہے, آپ کی وہ منزلت ہے, آپ یہی تو پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے ایک جملہ آتا ہے, کیف اصف حسن ثنائکم واحصی جمیل بلائکم وبکم اخرجنا اللہ من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وانقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا واصلح ما كان فسد من دنيانا. ترجمہ سنیے, کیف اصف حسن ثنائکم, السلام علیک, السلام علیک, السلام علیک پڑھے جا رہا ہے, مومن فضائل بیان کیے جا رہا ہے, بیان کیے جا رہا ہے. ایک دفعہ کہیں یہ توہم نہ ہو جائے کہ ہم امام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب امام نے حکم دیا, امام ہادی نے, 10ویں امام نے, زیارت جامعہ کبیرہ کے تقریباً درمیان کا جملہ ہے, اے مولا کیف اصف حسن ثنائکم, میں آپ کی ثنا کیسے بیان کروں. کیا ترجمہ یہ ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. مولا میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. ثنا الگ ہے, حسن ثنا الگ ہے. خوب توجہ کیجیے گا بھائی. آپ منسٹر صاحب کے پاس جائیے, اے سی ڈی سی ہے, جو سب لوگ ہیں, حکمران ہیں, حاکم ہیں, گورنر ہیں, منسٹر ہیں, سب ان کے پاس جائیے, کہیے سرکار آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تعریف کی آپ نے, سمجھ میں آئی, لیکن ایک دفعہ ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں, ایک دفعہ تعریف کا حسن. ابھی تعریف کی بات نہیں ہو رہی ہے, تعریف کے حسن کی بات ہو رہی ہے. کیف اصف حسن ثنائکم, میں آپ کی تعریف کے حسن کو بیان کروں تو کیسے. وہ بکم اخرجنا اللہ من الذل, جبکہ خدا نے مجھے آپ کے صدقے میں ذلت سے نکالا. ومن شفا جرف الهلكات ومن النار, ہلاکت کے گڑھوں سے نکالا, جہنم سے نجات دی. میں آپ کی ثنا کیسے بیان کروں. یہ جملہ پہنچانا چاہوں گا میں, یہ میں چاہوں گا جملہ پہنچے, جو کہ نہیں پہنچا. اب سنو ذرا جملے کو سنو. ایک شخص ہے, امیر کبیر, عرب پتی نہیں, خربوں پتی, دنیا کا بادشاہ. فرض کیجئے دنیا کا بادشاہ, کہتے ہیں سکندر اعظم نہیں تھا, فرض کیجئے, مثال اکبر, بابر, شاہ جہاں, یہ سب جو جنہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا قسمت کو ان کی. خیر, تو اس طرح کے لوگوں کا آپ تصور کیجئے کہ صاف ستھرے کپڑوں میں آئے, عطر لگایا ہوا, بہترین غسل کر کے آئے ہیں, بہترین صاف ستھرے کپڑے, ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے, ذرا سا بھی نقص نہیں ہے. چپل کا, نالین کا ایک ایک ٹانکا سونے کے تاروں سے ہے. ایک دفعہ ایک شخص نہایت ہی غلیظ, نہایت ہی مکروہ, نہایت ہی متعفن, غلاظت کے گٹر میں, غلاظت کے پانی میں پڑا ہوا تھا. اس بادشاہ نے اشارہ کیا, نکل آیا, کہا پانی دو اس کو, پانی دیا گیا, غسل کیا, تمام چیزوں سے طہارت آئی, اچھے کپڑے دو, یہ دو, وہ دو, فلاں دو, عطر لگاؤ. اب یہ بادشاہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. بادشاہ کہ بھائی تمہاری حاجت پوری کر دی, اب جاؤ, کہاں آ رہے ہو, میرے پاس لدے آ رہے ہو, درجے کو تو پہلے سمجھو. یعنی مولا میں آپ کی مدح بیان کروں تو کیسے, غلاظت سے تو آپ نے مجھے نکالا ہے, یہ زبان چل رہی ہے آپ کی ولایت کے صدقے میں, میرا اپنا, میرے پاس کچھ ہو تو میں بیان کروں, جو کچھ ہے آپ کا دیا ہوا ہے. رات کو سوتا ہوں, موت آ جاتی ہے, عالم برزخ میں چلا جاتا ہوں, ولایت کے صدقے سے اٹھتا ہوں,
زبان جو چل رہی ہے یہ آپ کی نعمت کے صدقے میں. تو میری مثال تو اس غلیظ متعفن انسان کی سی ہے کہ جس کو آپ نے نجاست سے نکالا، اور آپ اتنے طیب و طاہر پاکیزہ ہیں کہ آپ کی ذات میں توحید اور رسالت کے جواہر آویزہ ہیں. اب میں آپ کے پاس آؤں تو یہ آپ کی عزت نہیں بڑھ رہی ہے، یہ میری توقیر ہے. اور یہ تو مولا آپ کی بڑائی ہے کہ آپ ہم جیسے نجاست والوں کو اپنی زری چوننے کی اجازت دیتے ہیں. کیف آصف حسن ثنائکم، میں آپ کی تعریف کی خوبصورتی کو بیان کیسے کروں؟ آپ سمجھو. درود بھیجیے محمد آزم. سمجھے آپ حسن ثنا؟ یعنی خوب توجہ کیجئے گا، آخری منزل فکر ہے اور مجھے پھر ہٹ جانا ہے یہاں سے. کیف اصف حسن ثنائکم، میں آپ کی تعریف کی خوبی کو، خوبصورتی کو کیسے بیان کروں؟ بھائی کیا خوبصورتی ہے محمد آل محمد میں؟ محمد آل محمد کی تعریف کی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں نا، ہوں تو نجس غلیظ 14 معصومین کو 14 معصومین کے علاوہ، یا وہ ہستیاں جو معصومین کے ساتھ عصمت پر ہیں، انگوش شمار ہیں. ابو الفضل عباس، حضرت معصومہ، شہزادہ علی اکبر، بی بی زینب 14 میں نہیں ہے لیکن 14 کے ساتھ ہیں. کبھی شک مت کرنا کہ بی بی زینب معصوم ہے کہ نہیں ہے، کبھی شک. یہ 4-5 ہستیاں ہیں. بھائی عجیب بات ہے، جب غیر آ کر مدنہ اہل البیت بن رہا ہے ایران سے جا کر، تو جو آغوش کے پالے ہیں وہ کس مقام پر ہوں گے؟ ابو الفضل عباس کے بارے میں شک مت کرنا مہرادہ عصمت پر ہے. علی اکبر کے بارے میں ہاں ہے پتہ، استغفار کرنا. یہاں شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اصغر کے فضائل و مصائب سمجھ میں نہیں آ رہے، تم چلے ہو شہزادی زینب کو سمجھنے کے لیے. خوبصورتی کیا ہے ائمہ کی تعریف کی؟ خوبصورتی یہ ہے کہ میں ہوں سرتاپا نجس، آپ کی تعریف کرتا ہوں نا، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ میرے گرد آ کر گھیرا ڈالتے ہیں. یہ آپ کی تعریف آخر ہے کیا جو نجاست کو طہارت سے متصل کر دے؟ کیف اصف حسن ثنائکم واحصی جمیل ملائکم، اور میں کیسے آپ کے خوبصورت ترین امتحانات کی تعداد کو گنوں؟ اتنے امتحان ہیں آپ کے کہ آپ کی امتحان کی تعداد کو گن نہیں سکتا. واحصی جمیل ملائکم وبکم، حالت تو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے مولا اصل میں کہ آپ کے ذریعے نجاست سے باہر نکلا ہوں. تو اب آپ نے سب کچھ مجھے عطا کیا، میرا اپنا میرے پاس ہے کیا جو میں آپ کی تعریف بیان کروں؟ وہ اسی جمیل ملائکم بکم اخرجنا اللہ من الذل. درود بھیجیے محمد آل محمد. برادر میرے عزیز، مجھ میں زیادہ ہمت نہیں ہے، آپ کا حق ضائع ہو رہا ہے، لیکن مجھے اب ختم کرنے دیجیے. مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہو گئی ہے. اب میں ایک جملہ پڑھ کے آپ کی مشکل کو آسان کروں اور آگے بڑھ جاؤں. من ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ. جو آپ سے بغض رکھے اس نے خدا سے بغض رکھا، جو آپ سے محبت رکھے اس نے خدا سے محبت رکھی. یہ باتیں سن کر گھبرا مت جاؤ. حسین کی محبت تو دل میں آ گئی، اب خدا کی محبت بھی تو لاؤ. ارے حسین آیا خدا بھی آ گیا. 10ویں امام فرما رہے ہیں من احبکم فقط احب اللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ اتنا پیار ہے اپنے حسین سے کہ خدا کہہ رہا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا احب اللہ من احب حسینا. خدا محبت کرے اس سے جو حسین سے محبت کرے. مولا کائنات کو جب ہاتھوں میں بلند کر کے کھڑا کیا تھا غدیر کے میدان میں تو کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا پروردگار جو تجھ سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو تجھ سے مودت رکھے تو اس سے مودت رکھ، جو تجھے اکیلا چھوڑ دے تو اس کو اکیلا چھوڑ. کہا تھا جو میرے بھائی کو اکیلا چھوڑے تو اس کو اکیلا چھوڑ. یعنی خدا کی مدد لینی ہے علی کو درمیان میں لانا پڑے گا. خدا کے کی بارگاہ میں عزت لینی ہے علی کو بارگاہ میں لانا پڑے گا. بھائی تمہارے پروں میں پرواز کی طاقت کم ہے کہ عالم قدس ربوبی میں جا سکو. تو یاد رکھیے گا آپ کہ فرمایا مولا نے
من احبکم فقط احب اللہ ومن ابغضکم فقط ابغض اللہ. جو آپ سے بغض رکھے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے، جو آپ سے محبت رکھے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے. کس مرحلے پر مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب میں مصائب پڑھوں؟ بہت معذرت چاہتا ہوں میں. اور اب یہ غلط فہمی ہو گئی جس کے لیے بہت شرمندہ ہوں. مجھے یہ بھی اطلاع دی کہ ذرا 10-15 منٹ زیادہ کر دیں. تو حسین ابن علی کا آخری جملہ، یہ جو امتحان ہوا ہے نا حسین ابن علی کا، یہ معمولی امتحان نہیں ہوا ہے. یہ معمولی امتحان نہیں ہے، یہ امتحان عجیب امتحان ہے. یہ امتحان وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ملائکہ انگشت بدندان ہے. سیدہ روئی، حسن روئے، علی روئے، رسول خدا روئے. ایک دفعہ صبح عاشور کی اذان دی گئی، ظہر کی نماز پڑھی حسین ابن علی نے ساتھیوں کے ساتھ. عصر کا وقت قریب آیا، عباس شہید ہوئے. ایک دفعہ حسین نے نظر یمینا و شمالا اور خیمے میں آئے اور ایک دفعہ کہا علیکن منی السلام. اے بہن زینب، ام کلثوم، ماں کی کنیز فضہ، تمام شہزادیوں کو جمع کیا. علیکن منی السلام، اب تم پر میرا آخری سلام ہے. بس ایک دفعہ خیمے میں کوہرام مچا، واہ محمد واہ علیہ کی صدائیں، آوازیں آنا بلند ہوئی. بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. حسین نے ایک جملہ کہا، مقتل کے الفاظ ہیں وَطَلَبَ ثَوْبَ الْمَغِلَّةِ لَا يَرْغَبْ فِيهِ أَحَدٌ. حسین نے وہ لباس مانگا بہن سے کہ جس کو دیکھ کر کسی کے دل میں یہ رغبت نہ آئے کہ یہ لباس حسین کے پارا پارا بدن سے لوٹ کر لے کر جائے. نہ جانے بہن نے کس دل کے ساتھ یہ لباس دیا. حسین نے یہ لباس زیب تن فرمایا. ایک دفعہ خیمے سے باہر آئے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین کو یاد آیا ہوگا کہ جب مدینے سے چلے تھے لگاموں کو اکبر پکڑتے تھے، رکابوں کو کبھی شاید عباس پکڑتے ہو، کوئی شہزادہ زانو رکھتا ہو، حسین اس پر پیر رکھ کے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہو. لیکن تمام کے تمام شہزادے گنج شہیدہ میں سو رہے ہیں. ایک دفعہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے. ایک دفعہ اشارہ کیا چلنے کا، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا. سب سبب پوچھا، ذوالجناح نے اپنے چہرے سے صبح کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا 3 برس کی چہیتی بیٹی صبح سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو مقتل لے کر مت جا. حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے، سکینہ کو آغوش میں بٹھایا. میرا دل کہتا ہے گالوں کا بوسہ دیا ہوگا. میں کہوں گا مولا اب بہت اچھی طرح سے بوسہ لیجئے گا، ابھی تھوڑی دیر بعد تماچے پڑیں گے. کانوں کے گہر کو دیکھ لیجئے، کرتے کے دامن میں آگ بھی لگے گی، پاں پر رہنا صحرا کے کانٹے چبھیں گے. سکینہ بٹیا خیمے میں جاؤ. خیمے میں بھیجا. ذوالجناح پر سوار ہوئے، خطبہ دیا. فحمل علی القوم وطلب للمراز. ایک کے بعد ایک پہلوانوں کو بلاتے رہے، قتل کرتے رہے. ایک دفعہ لشکر نے مل کر حملہ کیا. حسین نے لشکر کو پیچھے دھکیلا. حسین نے میدان میں ایک مرکز کو رکھا، لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، دوڑتے ہوئے ٹیلے پر آتے تھے، خیمے کا رخ کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا حسین بیویوں کے پاس موجود ہوتے تھے، تسلی دیتے تھے. عباس گئے، حسین سیدانیوں کے پاس آ کر تسلی دیتے تھے. اب خیمے میں کوئی مرد تو بچا نہیں، حسین تسلی دے رہے ہیں. یعنی بہن زینب یاد رکھنا حسین زندہ ہے. لشکر کو پیچھے دھکیلا، پھر ٹیلے پر گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دفعہ لشکر کو دوبارہ دھکیلا، بیویوں کے پاس دوسری رخصت کے لیے آئے. فودع ثانیاً، دوسری رخصت کے لیے آئے. اب جو بیویوں نے دیکھا جسم زخمی، لہو لہان، جنگ کی وجہ سے ریش مبارک تک خون سے تنزی، چہرے پر خون. ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کیا. اب حسین نے غور سے دیکھا، ورأت سکینۃ مدحاضۃ عن النساء تبکی. بی بی سکینہ کو دیکھا خیمے کی دیوار کی طرف چہرہ کر کے، بی بی گریے میں مصروف ہے. بی بی کی ہمت نہیں ہوئی، باپ کے پاس آئے. جب کسی کا باپ مرتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں، بچی کو جنازہ نہیں دکھایا جاتا. میں کہوں گا مولا کس جگر سے، کس دل سے آپ بی بی سکینہ کے پاس آئے. ایک دفعہ سکینہ کو تسلی دی، سب کو صبر کی تلقین کی. ذوالجناح پر بیٹھے، حملہ کیا. ایک دفعہ عمر سعد کی آواز آئی، ھذا ابن عنزع البطیل، ھذا ابن علی ابن ابی طالب. ارے یہ بہادروں کے بہادر کا بیٹا ہے، اکیلے قابو نہیں پا سکتا.
سکتے، ہر طرف سے حملہ کرو، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تلواریں آئیں۔ حسین نے لشکر کو پیچھے دھکیلا، اسی ٹیلے پر گئے، رخ کیا خیمے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حسین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، پانی کی طلب ہے، پانی نہیں مل رہا۔ ایک دفعہ حسین نے سانسیں اکھڑی ہوئی جمع کیا، فَرَمَاهُ بِحَجَرٍ، کسی ملعون نے پتھر مارا، بوسہ گاہے رسالت پر لگا، فَنَزَفَ الدَّمْ، خون بھل بھلا کر بہنے لگا۔ حسین نے خون صاف کرنا چاہا، کسی ملعون نے رَمَاهُ بِسَہْمٍ وَقَعَ عَلَى نَهْرِهِ، حسین کے اس جگہ پر تیر آ کر لگا، وَجَرَتْ دَمْ كَالْمِيزَابِ، بھل بھل خون بہا۔ حسین نے چلو میں لیا، چہرے پر ملا، اب حسین پر نقاہت طاری ہے، تلوار ہاتھ سے چھٹی، ذوالجناح گودال قتل گاہ میں لے کر گیا، مولا گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنے ماتھے کو خون سے رنگین کیا، وجہ جانتے ہو نا؟ کوئی بھی بنی ہاشم کا شہید گرتا تھا، حسین خیمے میں خبر لے کر جاتے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ مولا کی شہادت کی خبر لے کر کون خیمے میں جائے گا؟ فَيُلَطِّخْ بِدَمِهِ، حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، اپنے مولا کی خوشبو کو سونگا، دوڑتا ہوا گیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ حیدر کرار کربلا میں ہوں گے، فاطمہ زہرا ہوں گی اور پکار کر کہہ رہی ہوں گی، اے شمر میرے بچے کو مت مار، میں فاطمہ ہوں۔ یہ وہی فاطمہ ہے نا کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر، ارے میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آئے، میں اس کو آغوش میں نہ لے سکوں۔ ایک دفعہ ذوالجناح دوڑتا ہوا خیمے میں گیا، ننھی سکینہ آگے آئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا، جب میرے بابا کو مارا گیا پانی پلایا گیا یا سوکھا گیا؟